الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے ہر موقع اور ہر حالات کی رہنمائی فرمائی ہے. جس کیفیت سے یہ امت گزرتی ہے، اس کیفیت کے بعد اس امت کو کیا کرنا چاہیے. اس دنیا میں ایسی کوئی چیز اللہ نے اس امت کو نہیں دی کہ جس کے بعد یہ بندہ کہے کہ میں اس موقع پر کیا کردار ادا کروں، کیا عمل ادا کروں، مجھے تو اس کا علم نہیں، لہذا اپنی مرضی اور شوق سے طے کر دیا کہ شاید میں ایسا کروں تو زیادہ بہتر ہے. یہ کفر کی سوچ ہے کہ جو ایک وقتی خوشی کے ملنے کے بعد قابو سے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ متکبر بن جاتا ہے اور وہ رقص و سرور میں، شراب و کباب میں، اللہ کی نافرمانیوں میں، شرکیہ باتوں میں، اپنے بڑے بڑے دعووں کے اندر اپنے آپ کو مشغول کر دیتا ہے. لیکن میرے عزیزو دوستوں بزرگوں، اس امت کو اللہ نے بڑا خوبصورت طریقہ دیا. مشکل حالات آئے، ان حالات میں ایک مسلمان کو کیا کرنا ہے، ان مشکل حالات سے ایک مسلمان کو کیسے نکلنا ہے، اور اگر یہ مسلمان ان حالات سے نکل جائے، سرخرو ہو جائے، کامیاب ہو جائے، پھر اس مسلمان کو کیا کرنا ہے. آج الحمدللہ اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے، اس ملک کے لیے بڑی ایک سعادت اور خوشی کا موقع ہے کہ جو ایک ماحول بن رہا تھا اور ایک دشمن کی طرف سے ایک ایسی صورتحال بنائی جا رہی تھی
کہ شاید وہ اس ملک کو دنوں میں، لمحوں میں، گھنٹوں میں ختم کر دے گا، لیکن دنیا نے دیکھا، ہم سب نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس ہوا۔ نہ صرف اللہ نے مسلمان کو کامیابی دی، بلکہ ایک عزت اور غیرت کے ساتھ کامیابی دی، اور صرف ایک کافر ملک کو نہیں بلکہ عالم کفر کو پیغام چلا گیا کہ ہر ایک کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہو سکتی۔ بعض کمزور مسلمانوں کو، بعض بغیر اسباب و آلات کے، بغیر تیاری کے، بغیر افواج کے، ایسے کمزور مسلمانوں کو پکڑ کے ان کو چاروں طرف سے ہر ظلم کا نشانہ بنایا، اب بھی چل رہا ہے۔ تو ان کو لگا کہ شاید ساری اسلامی دنیا وہ اسی قابل ہے کہ ان کو خاموشی کے ساتھ نوالۂ تر بنا دیا جائے، لیکن الحمدللہ اللہ نے اس ملک کی بنیادوں میں جو شہیدوں کا خون ہے اور جو قربانی کی داستانیں ہیں، اللہ نے اس کی لاج رکھی، اور ان قربانیوں کا ثمر اور نتیجہ نکلا، اور چند دنوں کے اندر دشمن کو زمین کی دھول چٹا دی۔ جو ہمارے ملک میں داخل ہو کر، ملک میں گھس کر یہ دعوے کرتا تھا کہ ہم ایسا ایسا کر دیں گے، ہماری اسلامی اور ملکی قومی افواج وہ ان کے ملک کے اندر داخل ہوئے، اور حسب سابق آپ کو یاد ہوگا، ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے کہ 1965 میں اور 1971 میں بھی دو جنگیں جو اس پڑوسی دشمن ملک کے ساتھ ہوئی ہے، دونوں جنگوں کے اندر باعتبار مقابلے کے یہ ملک غالب رہا ہے، اور دونوں موقعوں پہ پھر انہوں نے عالمی دنیا کو اپنی مدد کے لیے پکارا کہ آئیں اور اب ہماری جان چھڑائیں ان سے۔ تو اس دفعہ بھی ایسا ہوا کہ جب پاکستان کی افواج نے ان کو پکڑا، گلے دبایا ان کا، اور ذبیحہ بنانے کے لیے تیار ہوئے، تو پھر انہوں نے آواز دی، اور وہی عالمی طاقتوں نے پھر بیچ میں پڑھ کے بیچ بچاؤ کرایا کہ ان کی یہ رہی کسی کسر عزت جو ہے یہ کچھ بچ جائے۔ ان ساری باتوں کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے فتح دے دی، نصرت دے دی، کامیابی دے دی۔ اس موقع پر ایک مسلمان کا اور ایک قوم کا کردار اب کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ ہم تو وہ لہو و لعب، وہ کھیل تماشے، وہ ناچ گانے، وہ ڈھول باجے اور وہ اللہ کی نافرمانی، وہ ہمارا کام نہیں۔ اس موقع پر کیا کرنا ہے؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ کسی کے وہم و خیال میں نہیں تھا کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ یہ لوگ دوبارہ اس شہر میں آ سکیں گے، اور یہ تو تصور نہیں تھا کہ فاتح اور غالب کامیاب بن کے آئیں گے، لیکن اللہ کی شان، 8 سال مدنی دور گزرا، اور
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بھرپور، ایک جامع حکمت عملی اور تربیت اذہان، تربیت افراد، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند سالوں کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام 10,000 صحابہ کو لے کر کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور فاتح بن کے داخل ہو رہے، سرنگو ہو گئے، زیر نگی ہو گئے۔ وہی مکہ جہاں ایک دن رات گزارنا مشکل تھا، جہاں ایک لمحہ سکون کا دستیاب نہیں تھا، جہاں بڑی قربانیوں کی داستانیں تھی، اسی مکہ مکرمہ کے اندر وہی مظلوم لوگ اب فاتح اور غالب بن کے جا رہے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے موقع پہ ایک شخص کا غصہ عروج پہ ہوتا ہے، اس کو سابقہ مظالم اور باتیں یاد آتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے دشمن کو کچا چبا ڈالوں۔ لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس امت کی کامیابی کے بعد فاتح امت کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم داخل ہو رہے ہیں، اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہے، تو آپ کا سر مبارک تواضع کی وجہ سے نیچے جھکا ہوا ہے۔ صحابہ فرماتے اتنا جھکا ہوا تھا جیسے انسان گود کی طرف چلا جاتا، تواضعاً۔ اور زبان سے کیا فرما رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی نصر عبدہ، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے کہ جس نے اپنے بندے کی مدد فرما دی۔ اس وقت بھی اللہ کی تعریف، الحمدللہ الذی نصر عبدہ، جس نے اپنے بندے کی مدد فرما دی۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور جس نے تمام لشکروں کو اکیلے شکست دے دی، اور جس نے اپنے وعدے کو پورا فرما دی۔ معلوم ہوا کہ نصرت اور فتح ملنے کے بعد مومن کی سب سے پہلی ذمہ داری وہ زبان اور عمل سے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ہم شکر گزار بن جائیں اللہ پاک، اپنی زبان سے بھی، اپنے لب و لہجے سے بھی، اپنے کردار سے بھی، اپنے اس عقیدے کو ہم عام کریں کہ یہ جو کچھ ہوا، جو کچھ کیا گیا اور جو قربانی دی گئی، یہ اللہ کی اعانت اور اللہ کی نصرت کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ اللہ کی مدد شامل حال تھی، آج ہم غالب ہو گئے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ تکبر کا موقع نہیں، یہ شکر کا موقع ہے۔ یہ اللہ کے سامنے تواضع اختیار کرنے کا موقع ہے، شکر کے کلمات، ایمان کے کلمات زبان سے ادا کرنے کا موقع ہے۔ دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ نے ان چند دنوں کے اندر ایک غیر معمولی عزت دی، کامیابی دی، دنیا پر ایک دھاک بیٹھ گئی، کفر کو براہ راست بیچ میں آنا پڑا، صلح صفائی کرانی پڑی۔ اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک اہم ترین وجہ وہ کیا تھی کہ اللہ نے فضل کیا اور قوم نے اس نازک موقع پر اپنے آپس کے سینکڑوں اختلاف کو بلا کے اتحاد اور یکجہتی کا ایک بھرپور پیغام دیا کہ ہم اس گھر میں رہتے ہوئے آپس میں بہت ساری لڑائیوں میں مبتلا ہیں۔ ہم میں زبان کی بنیاد پہ بھی لڑائی ہو سکتی ہے، قومیت کی بنیاد پہ بھی ہو سکتی ہے، مسلک اور فرقے کی بنیاد پہ بھی ہو سکتی ہے،
سیاست اور معیشت کی بنیاد پہ بھی ہو سکتی ہے، یہ سب چیزیں ہیں ہمارے درمیان. لیکن ایک باشعور قوم ہونے کا احساس دیا، ایک پیغام دنیا کی طرف منتقل ہوا کہ اس شیر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مناسب نہیں. تو ایک پیغام ثبت ہو گیا دوستو، جو ہمیں ایک سبق کے طور پہ یاد کرنا چاہیے کہ اگر چند دن 6 7 8 10 12 دنوں کا اتحاد اتنی برکتیں دے سکتا ہے اور اتنا غلبہ دے سکتا ہے، تو اگر یہ قوم من حیث القوم ہمیشہ کے لیے جڑ جائے، اتحاد و اتفاق پہ آئے، پھر کس قدر برکتیں ہوں گی دوست، پھر کس قدر ہمارے دشمن ذلیل اور ناکام اور خائب اور خاسر ہوں گے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیں جو سبق ملتا ہے قرآن کریم سے، ایک مسلمان غالب ہو جائے، کامیاب ہو جائے، اس کو فتح مل جائے، وہ اللہ کا شکر ادا کر لے، ان سب چیزوں کے بعد بھی اس کو مطمئن نہیں ہونا کہ چلے جی سیز فائر، جنگ بندی ہو گئی، ختم ہو گیا، چلیں پھر اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، گانے باجے سنتے ہیں، پھر ان کاموں میں مشغول ہو جاتے. نہیں بھائی، امت کو جو سبق ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اگر آج دشمن نے، اس مکار دشمن نے یہ کیا ہے اور اس کو اپنے زخم چاٹنے پڑے، وہ اور بپر گیا ہے، وہ درندہ بن گیا ہے کہ جو زخمی ہو کر جنگل میں بھاگ گیا ہے، اب وہ آدم خور ہے، اب وہ اس قوم اور اس امت اور مسلمان کے خون کا پیاسا بن چکا ہوگا. ہم بے فکر نہیں ہو سکتے، بلکہ ہر وقت کے لیے اور آنے والے حالات کے لیے کئی گنا بڑھ کر ہم مستعد رہیں، ہم تیار رہیں. ان دنوں کے تذکروں کو ہم ختم نہ کریں، اپنے حوصلے کو پس نہ ہونے دیں. یہ باتیں ماحول کے اندر رہیں گی، چلتی رہیں گی. تو جو چیز عربی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ جو چیز بار بار دہرائی جائے، اذا تکرر تقرر فی القلب، جو چیز زبان سے بار بار دہرائی جاتی ہے وہ دل کے اندر مضبوط ہو کر بیٹھ جاتی. کفر کے اس شکست کے تذکرے کو ختم نہیں کریں اور اپنے ملک کے اس غلبے کے تذکرے کو ختم نہیں کریں دوستو. آنے والے حالات کے لیے ہم اپنے آپ کو مستعد، تیار اور بیدار رکھیں ہر اعتبار سے. چوتھی اہم بات یہ ہے کہ ایک بڑی خوشگوار بات محسوس ہوئی اور دنیا تک اس کا ایک پیغام گیا کہ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان نے اس موقع پر، جبکہ دشمن اور اس کے پس پردہ بہت سارے اس کے حواریین اس کے ساتھ شامل تھے، جب مقابلے کا وقت آیا تو الحمدللہ ہماری افواج نے، ہمارے مجاہدین نے، ہمارے سرفروش ان مسلمانوں نے وہ تمام شرعی اسلامی جہادی تعبیرات کو زندہ فرمایا، زندہ کیا ان کو، جو قرآن میں، احادیث میں اور جہاد اسلامی کی تاریخ کے اندر چلتے ہوئے آئے. ہر چیز کے اندر اللہ نے ایک اثر رکھا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب خیبر فتح کرنے کے لیے آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، خیبر جو یہود کی جگہ تھی اور بڑے مضبوط قسم کے یہود تھے، ایسے ہلکے پھلکے نہیں تھے، لیکن آپ علیہ السلام راتوں رات پہنچے، انتظار فرمایا. جیسے ہی صبح کا وقت ہوا، آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ خیبر کے اندر داخل ہو گئے.
وہ لوگ جب اپنے گھروں سے نکلے تو دیکھا ان کی گلیوں میں تو مسلمان تلواریں لے کے گھوم رہے، صحابہ گھوم رہے. وہ چیخنے چلانے لگے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر خربت خیبر وَإِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اور اس نعرے کے بعد آپ نے فرمایا خربت خیبر، کہ خیبر تباہ ہو گیا. ان الفاظ کو، اللہ کی توحید کے کلمات کو، ان تعبیرات کو ہلکا نہ لے دوستو کہ اس سے کیا فرق پڑے گا. ہر چیز سے فرق پڑتا ہے. آج افسوس کی بات یہ ہے، اب مختلف چیزوں کے نام رکھتے ہیں. آگے عید الاضحیٰ آ رہا ہے نا. اس پہ گزشتہ سالوں میں ہم نے بہت تفصیل سے ایک بیان کیا ہے، کبھی موقع ملے ضرور سنیے گا اس کو. آپ نے دیکھا ہوگا قربانی کے جانور آتے ہیں نا، گائیں، بیل، بکریاں، اونٹ. بعض لوگ بڑے شوقین ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، قربانی کا ایک عمل ہے. وہ اپنے جانوروں کو ان کی محبت کی وجہ سے کوئی نام دیتے ہیں نا دوست. اگر وہ موٹا تازہ ہے تو الگ نام ہے، وہ لمبا ہے تو الگ نام ہے، وہ ذرا نرم و نازک ہے تو اس کا الگ نام ہے، وہ خوران قسم کا ہے تو الگ نام ہے، وہ سادہ ہے تو اس کا الگ نام ہے. قربانی کے جانوروں کے نام رکھنا یا اپنے جانوروں کے نام رکھنا دوستو، یہ کوئی ایسا نہیں کہ اس قوم نے اس کا آغاز کیا ہے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے کہ آپ کے گھوڑوں کے نام تھے، آپ کے خچر کا نام تھا، آپ کی بکریوں کے نام تھے. ان سب کے نام حدیث کے اندر موجود ہیں. جس اونٹنی پر سب سے زیادہ آپ نے سواری فرمائی، سب سے زیادہ، کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے اس کا نام کیا تھا؟ قصوہ. اس اونٹنی کا نام تھا قصوہ. اونٹنی کا نام محفوظ ہے، خچر کا نام محفوظ ہے، گھوڑوں کے نام محفوظ ہے. جو بکریاں آپ کے پاس رہی ان کے نام محفوظ ہے. کچھ تو وجہ ہے نا. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، کسی بھی چیز کا ایک ٹائٹل، ایک عنوان بنانے پر یہ کہنا کہ یہ تو ایک فارمیلٹی ہے، یہ ایک برائے نام چیز ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے دوستو. ہر چیز کا اپنے اندر ایک اثر ہوتا ہے، وہ آپ کے دل دماغ کو آپ کی تاریخ سے جوڑ دیتا ہے، آپ کو اس کی یاد دہانی کراتا ہے. اس لیے آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، پوتا پیدا ہوا، نواسا پیدا ہوتا ہے، مرحوم دادا پردادا کا نام رکھتے ہیں. ایسا کرتے ہیں نا. کیوں کرتے ہیں؟ کہ تاکہ ان کا نام زندہ رہے، ان کا نام برقرار رہے، ہمارے ذہنوں میں رہے. تو 2 نسل اوپر کے دادا کا نام برقرار رکھنے کے لیے یہ سمجھ ہمارے پاس ہے. 1400 سال کی اسلام کی غیرت والی تاریخ اور اسلام کے لیے جان قربان کرنے والے اور ایک تاریخ بننے والی ہستیوں کے نام کیوں بھول گئے ہم لوگ؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اس چند دن کے معرکے نے الحمدللہ بہت ساری خیریں اس ملک کو دے دی. پر اس کو بلانا نہیں ہے. ہر چیز کا ایک ایسا ٹائٹل اور عنوان رکھا گیا کہ جس نے اس ذلیل ہونے والے دشمن کو مزید جلا کے رکھ دیا. ہمیں اب سمجھنا پڑے گا کہ آپ کے اس جہادی معرکے کو کیا نام دیا گیا دوستو؟ بنیانم مرصوص. کیوں کہا گیا اس کو؟ یہ لفظ ہلکا نہیں ہے دوستو. یہ اپنے اندر قرآن پاک کی ایک تاریخ سموئے ہوئے ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. بے شک اللہ محبت فرماتے ہیں. کون محبت فرماتے ہیں؟ اللہ محبت فرماتے ہیں. کن سے؟
ان بندوں سے جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. لیکن کون سے؟ فرمائے صفن، ایسے لڑتے ہیں صف بنا کر، کأنہم بنیان مرصوص، ایسے ڈٹ جاتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، کہ ان کو پھر ہلانا ممکن نہیں ہوتا. آپ کے اس لفظ نے باطل کو اور دشمن کو پیغام دیا کہ آنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا، ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح حائل بن چکے ہیں تمہارے رب. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ان چیزوں پر تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج ہم اپنے بہت ساری چیزوں کا آغاز کرتے ہیں، کاروبار شروع کرتے ہیں، فیکٹری شروع کرتے ہیں، نیا کام شروع کرتے ہیں، دکان کی اوپننگ کرتے ہیں. کسی کو جانوروں کا شوق ہوتا ہے، جانور پالتا ہے، کوئی گاڑی لیتا ہے، کچھ بھی ہو، اور آپ کو لگے کہ جی میں اس کا کوئی اچھا سا نام رکھوں، کیا رکھنا چاہیے؟ باذوق علماء سے ضرور پوچھیں، اس لیے کہ میں صرف ایک تاجر نہیں، ایک مسلمان تاجر ہوں. میں اپنی تجارت کے لیے بھی ایسا عنوان اور تعبیر استعمال کروں کہ جس کے اندر ایک برکت کا، اللہ کی نصرت کا، خیر کا ایک مفہوم پوشیدہ ہو. بات سمجھ گئے دوست؟ تو ان تعبیرات کو جہاد کے موقع پر استعمال کرنا، یہ بھی ایک مرد مجاہد کا بڑا کردار ہوتا ہے. اس لیے ان باتوں کا بھی ہم خیال رکھیں کہ جانور خریدے، اگر شوق ہے، آپ کہیں مجھے نام رکھنا ہے اس کا، تو ایک اچھا نام رکھیں. عورتوں والے نام نہیں رکھیں کہ گایوں کے نام عورتوں والے نام رکھ دیے، بیل کے نام جو ہے وہ ایسے ہی کوئی ٹیڑے میڑے نام رکھ دیے. بکریوں کے نام رکھے تو اچھے نام رکھیں. کاروبار کے لیے عنوان رکھے تو اچھا نام رکھیں دوست. بلڈنگ کا نام رکھے تو اچھا نام رکھیں اس کا. ایک غلط بات کی طرف انسان کا ذہن ہی نہیں جائے. تو الحمدللہ دنیا کے نقشے پر ہمیں اس بات پہ بھی فخر ہے اور شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ملک نے اپنی اس ذمہ داری کو جو قرآن کریم نے ہر مسلمان کے ذمے لگائی، ہر مسلمان، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، خوب تیاری کر لو، جتنا تمہارے لیے طاقت کو جمع کرنا تمہارے بس میں ہو، اپنے آپ کو تیار رکھو. آج آپ دیکھیں دوستو، فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے. دنیا تماشا کر رہی ہے. اور اس سے زیادہ افسوسناک کردار یہ کہ وہ ظالم جابر انہی عرب حکمرانوں پہ گھوم رہے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے دوست. غیرت کے جنازے نہیں نکال دیے دوست. یہ دیکھنے کے باوجود بھی کہ ان ظالموں نے ہمارے فلسطینی بھائیوں کو، قبلہ اول کو مٹا دیا ہے، ان کو اربوں ڈالر کی گاڑی گفٹ کر دی کہ آپ ہمارے اتنے عزت مآب مہمان ہیں کہ ہم آپ کو ایسی ایسی گاڑی کی. یہ تو چلیں گاڑی تھی، ایک ذلیل دنیا تھی. اس سے بڑھ کر کیا کیا کہ نعوذ باللہ اپنی مستورات کو لا کے ان کے سامنے مستورات کا رقص و سرور پیش کیا گیا. یہ عرب ہے دوستو، جن سے دین کی بنیاد چلی ہے. انسان آج کیسے ان کو اپنے لیے آئیڈیل بنائے گا، ان کی مثالیں دے گا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اپنے آپ کو اپنے دین کی تاریخ سے مت کاٹیں. چاہے ہم عجم ہیں اور ہمارا لاکھوں میل کا فاصلہ ہے، لیکن دشمن کو اندازہ تھا کہ یہ ملک خالی ہاتھ نہیں ہے، یہ نوالہ تر نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر اس کو کچا چبا جائیں گے. تو کاش اور ثم کاش آج اگر ہمارے عرب ممالک کے پاس اور ان فلسطینی بھائیوں کے پاس اس دن کی تیاری ہوتی نا، ان کے پاس بھی یہ میزائل ہوتے، یہ ٹینک اور یہ طیارے ہوتے، اور بجائے اس کے کہ یہ تلواروں کے ڈانس سیکھتے اور گھوڑوں کو اور اونٹوں کو ڈانس سکھانے کے بجائے انہی تلواروں اور گھوڑوں کو آلے جہاد سمجھ کے اپنے جہادی تاریخ سے جڑے ہوئے ہوتے.
اور اللہ نے جو ان کو نعمتیں دی ہوئی ہے، دنیا کھولی ہوئی ہے ان پر، اس کو اپنے عیش و طرب میں استعمال کرنے کے بجائے یہ اس کو اپنے ایک اسلامی غیرت اور اسلامی افواج کی تیاری میں استعمال کرتے، تو آج ہمیں روز کی بنیاد پر فلسطین کے مسلمانوں کے کٹے ہوئے جسموں کی تصویریں نہیں پہنچتی دوست. ایک سبق مل گیا دوست. تو اس لیے ہماری افواج ہمارا فخر ہے، ہمارے مجاہدین ہمارا فخر ہے. اس ملک میں رہنے والا ایک ایک پاکستانی، چاہے وہ کسی بھی زبان کا ہے، اس نے اس نازک موقع پر اتحاد کا ایک پیغام دے کر کے اپنے آپ کو قابل فخر بنا دیا ہے دوست. اگر اسی اتحاد و اتفاق کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہا، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہی افواج جا کے انشاءاللہ مسجد اقصی کو بھی فتح کرے گی. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.